ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا ہمارے معاشرتی سوسائٹی کا جو ایک رنگ ڈھنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں شروع ہی سے اس فریم آف مائنڈ میں چلا جاؤں گا کہ مجھے بس ریٹائرمنٹ تک کام کرنا ہے. میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ریلیکس کروں. جو جاب نہیں کرتے وہ بزنس کر رہے ہیں کہ بس میرے بچے جوان ہو جائیں تو پھر میں تو آزاد ہو جاؤں گا. تو ساری دنیا میں لوگ اپنے بزنسز نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہ اب آپ، لیکن وہ اس طرح کی فراغت انجوائے نہیں کرتے جو ہم کرتے ہیں. میری فراغت انجوائے کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں صبح اپنی مرضی سے 10 بجے اٹھوں، 11 بجے اٹھوں، سارا دن ایک لیزی چیئر کرسی میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھوں، اخبار پڑھ لوں، گپیں مار لوں. جب میں ایسی لائف انجوائے کروں گا تو میرا جو مڈ ایج کرائسس ہے وہ ڈیولپ ہوگا ضرور. بظاہر تو میں یہ انجوائے کر رہا ہوں، لیکن سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ ایک چیز مجھے مسلسل ہیمر کر رہی ہے، تمہارا اب اس فائدہ کیا ہے، یو آر آف نو یوز. یہ کہیں پیچھے گھنٹی بجتی ہے اور اس کی وجہ سے میں دن بدن سینسیٹیو ہوتا چلا جاؤں گا. ایک وقت آئے گا کہ میرے بچوں میں سے کسی نے، اگر میں نے اسے کہا کہ ذرا بات سنیں، تو یہ جواب آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، بھی 1 منٹ میں فارغ ہو کے آیا. اب میں یہ کہوں گا کہ جب میں جوان تھا اس وقت کسی کو ہمت نہیں تھی یہ بات مجھے کہہ دیتا کہ اب میں پینشن پہ چلا گیا یا کاروبار میرے بچوں نے سنبھال لیا ہے، تو میں یہ سوشل ورک جو اسٹوڈنٹ لائف سے کر رہا تھا میں اس کو بڑے پیمانے پہ کر لوں. تو میرا مڈل ایج کرائسس کبھی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ میرا پلان میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا آگے. ہمیں یہ اس سوچ سے نکل کے دوسری طرف آنا پڑے گا اور بچوں کو بڑی ارلی ایج سے اس طرف لگانا پڑے گا کہ ہمارا جو فارغ ٹائم ہے اس پر دوسروں کا بھی حق ہے اور ہم کوئی سوشل ورک شروع، ہم اپنی نظر میں یوزفل رہتے ہیں ہمیشہ، مرتے دم تک آخری سانس تک یوزفل رہیں گے. جب ہم آخری سانس تک یوزفل رہتے ہیں تو یہ کرائسس نہیں آتے.